اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده وعلیکم ونستعینہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے درخت، پتھر اور اس جیسی دوسری چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کا کیا حکم ہے، اس باب میں ہم لوگ داخل ہوئے کل کے درس سے۔ اب برکت کا کیا معنی ہے، تبرک کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی۔ تبرک کی دو قسمیں ہیں، پہلے ہے نا تبرک شرعیہ یا برکت شرعی اور برکت دنیاوی، اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ اور تبرک کی دوسری قسم جو تھی وہ تبرک ذاتی اور تبرک عملی، اس کی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی، اور دونوں کی مثالوں سے ہم نے اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی تھی کہ یہ دونوں چیزیں کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اب پھر وہیں سے گفتگو ہم اپنی آگے بڑھاتے ہیں تاکہ پھر باب میں ہم لوگ اندر جا کر کے یا باب شروع کر کے اس کے احادیث اور اس میں جو آثار یا قرآنی آیات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے اس کو ہم لوگ دیکھ سکیں۔ تو قبل اس کے کہ ادھر ہم جائیں یا باب کے اندر داخل ہوں، اصل موضوع میں جائیں، تمہیدی طور پر یہ گفتگو مکمل کر لینا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ تبرک ذاتی یا تبرک فعلی، ان دونوں کی مثال کیا کیا ہے۔ اور ذاتی میں ہم نے یہ مثال دی تھی کہ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور جس کے لیے ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم بارک لنا علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ باتیں جان لینے کے بعد اب ہمارے سامنے دو چیزیں واضح طور پر سامنے کھل کر کے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ برکت صرف اسی چیز کے لیے ثابت کی جائے گی، چاہے اس کا تعلق زمانہ سے ہو، یا اس کا تعلق کسی جگہ سے ہو، یا اس کا تعلق کسی شخص سے ہو، یا کسی انسان سے ہو، اسی کے لیے برکت ثابت کی جائے گی جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے برکت ثابت کیا ہے۔ یعنی جس کے مبارک ہونے کے اوپر اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کر رہی ہو، وہی چیز بابرکت ہوگی، پہلی چیز۔ اور اس میں یہ بھی اضافہ کر لیجئے کہ صرف دلیل سے وہ چیزیں ثابت ہوگی، کسی کی عقل سے، کسی کی رائے سے، کسی کی گفتگو سے، کسی کے اندازے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوگی۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ برکت صرف اللہ رب العالمین سے طلب کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کیونکہ
دراصل برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی برکت نہیں دے سکتا. تو برکت طلب جب بھی کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین سے کیا جائے گا، یا برکت طلب کرنے کا سبب اسی کو بنایا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین نے سبب بنانے کا حکم دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس کو سبب بنانے کا حکم دیا ہے. ہم اپنے مرضی سے جس کو چاہیں گے اگر اس کو سبب بنا کر کے برکت طلب کرتے ہیں تو جان لیجئے ہم نے برکت غیر اللہ سے طلب کی، اور جو بھی کوئی شخص غیر اللہ سے برکت طلب کرنے والا ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا؟ مشرک. مشرک ہوا. غیر اللہ سے برکت طلب کرنے والا شخص مشرک ہوا، کیونکہ برکت دینے والا، برکت نازل کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی برکت نازل کرتے ہیں اور اپنے بندوں میں، اپنے مخلوق میں جس کو چاہتے ہیں اس کو برکت بابرکت بناتے ہیں. یا اگر کوئی آدمی، غور سے سنیے، کسی ایسی چیز کو سبب بناتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے برکت حاصل کرنے کے لیے سبب نہیں بنایا ہے نا. اور اس کی ایک مثال لیجئے، مخلوق میں سے کسی چیز کو خاص کرتا ہے وہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مخلوق اس کو اپنی طرف سے برکت پہنچائے گی، ہے نا، اور اس کے ذات سے ہم کو برکت حاصل ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی پتھر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت بابرکت پتھر ہے، فلانے کے پاس تھی تو اس کو اتنا دھن دولت حاصل ہو گیا. ہاں، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ گاڑی ہمارے لیے بہت بابرکت ہے، بہت لکی ہے. دس از مائی لکی نمبر. ہاں جی، جی لکی نمبر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی ہاں، دس از مائی لکی کار، یہ میرا لکی سائیکل ہے، یہ میرا لکی فلاں ہے، یہ لکی پینٹ ہے، یہ لکی شرٹ ہے، یہ لکی کلر ہے. لکی کیا ہے جی؟ لکی سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ جانے انجانے میں ہم لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں. تو یہی ہے سبب بنانا. اگر وہ لکی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم 90 نمبر لیتے ہیں اور اسی نمبر میں اگر ہم کو ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ دیکھیے گا نیا گاڑی خریدیں گے اور خریدنے کے بعد ہزاروں روپے خرچہ کر کے وہ نمبر لیتے ہیں تاکہ یہ نمبر ہمارا لکی نمبر ہے. نہ، اس کے علاوہ ہم لے نہیں سکتے. یا پیر صاحب کے پاس گئے اور پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو گاڑی کا نمبر ویسا لینا جس میں 0 نہیں ہونا چاہیے، اگر 0 ہو گیا تو سمجھو کہ وہ تمہارے لیے ان لکی ہو جائے گا، شبھ نہیں ہوگا، اشبھ ہو جائے گا. لاکھوں روپے خرچ کر کے 0 نمبر نہیں لے گا، موبائل میں بھی نہیں رکھے گا ویسا 0 نمبر. یہ سب کے سب کیا ہے؟ بولیے جی. شرک ہے شیخ. شرک ہے. وہی بولیے، شرک ہے. کیا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں؟ اس کا پتہ دیجئے، اس کا اندازہ ہمیں چلنا چاہیے. اچھی بات ہے. تو کیا کیا؟ کسی آدمی نے سبب بنایا تو یہ شرک کیا. اور اگر کوئی آدمی کوئی لکی نمبر یا کوئی لکی گاڑی، لکی کلر رکھا اور یہ کہا کہ اس کی وجہ سے یا اسی سے ہم کو یہ برکت ملتی ہے، تو قسم اللہ کی یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اعظم الظلم، اکبر الظلم، شرک جو انسان انجام دیتا ہے. آج ہمارا انٹرویو ہے تو آج ہم بلو کلر کا کپڑا پہن کر کے جائیں گے کیونکہ یہ کلر لکی ہے، ہم یہ پہن کر جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اب اگر کوئی آدمی، اب یہاں غور سے سمجھیے، بائیفرکیٹ کر رہے ہیں مسئلے کو، الگ الگ کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مخلوق
خود سے برکت عطا کرتی ہے اپنی طرف سے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ اگر اس کے اوپر مر گیا تو دائمی جہنمی ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ نمبر کی وجہ سے ہم امتحان میں پاس ہو گئے، ہماری موت ہو جاتی لیکن میری گاڑی کا جو نمبر تھا وہ نمبر یہ ہمارا لکی نمبر تھا، اس وجہ سے ہم بچ گئے، پیر صاحب نے کہا تھا کہ اس نمبر کی گاڑی نہیں چلانا، اس وجہ سے ہم بچ گئے، ہمارے ہاتھ میں یہ پتھر تھا اس نے ہم کو بچا لیا، اس کلر کا کپڑا پہنے تھے اس وجہ سے جان بچ گئی، اگر یہ عقیدہ ہے اس کا تو ایسا کرنے والا، کہنے والا شخص شرک اکبر کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ چلو مخلوق تو برکت نہیں دے سکتی ہے، غور سے سنیے گا اس کو، مخلوق برکت نہیں دے سکتی ہے لیکن برکت دلانے کا واسطہ ہے، برکت دلانے کا واسطہ ہے، میڈیٹر ہے، تب کیا ہوگا؟ شرک اصغر۔ ہم جان رہے تھے کہ آپ لوگ یہی کہیے گا، اسی لیے پوچھا تھا، یہ شرک اکبر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اکبر۔ اکبر ہوگا۔ دلیل؟ بھائی مشرکین کا شرک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز۔ مشرکین کا شرک کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا، ان سے بھی جب کہا جاتا تھا تم ان کی عبادت مت کرو، وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بھائی، نہیں کرتے ہیں عبادت، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ درمیانی ہیں، ہمارے وسائط ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس وسیلہ بنانے کی وجہ سے ان کو مشرک کہا۔ گویا اگر کوئی آدمی، غور سے پھر سے سنیے، اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو غور سے سنیے گا، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مخلوق ہم کو برکت دیتی ہے تو وہ شرک اکبر کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے لیکن یہ اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو برکت دیتا ہے، یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی شخص بھی شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی آدمی قبر میں جائے اور قبر والے کے پاس جا کر کے، بزرگ کی قبر ہے، کسی کی قبر ہے، وہاں جا کر کے طواف کرے، چکر کاٹے، نظر و نیاز کرے، وہاں جا کر کے لنگر کھلائے، فقیر مسکین کو پیسہ دے، ذبح کرے جانور جا کے، اور کہے کہ حضور، اور جو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب میرے آقا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، ہماری یہ فریاد ہے چھوٹی سی، اللہ رب العالمین سے کہہ کر کے ہماری اس فریاد کو پوری کروا دیجئے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو کیا کہیے گا آپ اس کو کہ وہ شرک اصغر کر رہا ہے؟ نہیں، بولیے، شرک اکبر۔ اکبر کر رہا ہے۔ یہی مشرکین مکہ کا شرک تھا، وسیلہ بناتے تھے، وہ واسطہ بناتے تھے درمیان میں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من هذا القول ونعوذ باللہ من هذا الفعل، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس طرح کی بات کہنے سے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ ہے، اور اس طرح کے فعل سے بھی، ایسے کام سے بھی ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوئی اور دونوں چیزیں شرک اکبر ہوئی۔ اب آئیے، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مخلوق سبب ہے برکت کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ برکت اللہ کی جانب سے ہے لیکن اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں سے کسی کو سبب بنایا ہے، واسطہ نہیں، واسطہ الگ چیز ہے، میڈیٹر ہونا الگ چیز ہے اور سبب ہونا الگ چیز ہے، تو سبب بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دوا کو اللہ نے سبب بنایا ہے شفا یابی کا، ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین نے برکت حصول کرنے کا کسی کو سبب بنایا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے۔ کس کا ارتکاب کرتا ہے؟ شرک اصغر کا۔ مثال کے طور پر کوئی آئے قبر کے پاس اور قبر کی مٹی اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر ڈال لے،
اور اس کے اپنے سر کے اوپر اس میں لوٹ پوٹ ہو جائے، ہے نا، اور یہ عقیدہ رکھے کہ قبر کی یہ مٹی اللہ رب العالمین کے برکت کو نازل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اگر یہ برکت رکھتا ہے تو ایسا برکت رکھنا شرک اصغر ہے۔ اور اگر یہ برکت رکھتا ہے کہ صاحب قبر اس کو اللہ رب العالمین کے درمیان میڈیٹر بن کر کے اس کو برکت اللہ رب العالمین سے دلوائے گا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے وہ اگر قبر کی مٹی کو اپنے سر کے اوپر رکھتا ہے تو ایسا کرنا شرک اکبر ہے، ایسا کرنا شرک اکبر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گویا اگر کسی شخص نے ایسے چیز کو واسطہ اور وسیلہ بنایا جس کو برکت حاصل کرنے کا وسیلہ اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے تو وہ آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، وہ آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ اب آئیے جہاں تک بات ہے تبرک مشروع کا، یعنی وہ تبرک جو جائز ہے، جس کا حاصل کرنا جائز ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آدمی ایسا سبب اختیار کرے برکت کے حصول کا جس کے حاصل کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دلالت کر رہی ہو، یعنی اللہ کی کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا سبب ہونا ثابت ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کو برکت حاصل کرنے کا سبب آدمی بنا سکتا ہے۔ دلیل اس کی مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ مدینہ منورہ یہ بابرکت جگہ ہے نہیں ہے جی؟ جی جی ہے۔ بابرکت جگہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہندوستان سے نکل کر جائے یا کہیں سے نکل کر جائے اور جانے کے بعد مدینہ منورہ میں وہ قیام پذیر ہو جائے، رہے مدینہ منورہ میں، کیوں مدینہ منورہ میں رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین مکہ میں تو نے جتنی برکت رکھی ہے اس کا ڈبل برکت اللہ رب العالمین مدینے میں رکھ، اور وہ برکت مدینہ منورہ میں رہنے کی یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی میں اس کو نماز حاصل ہوگی، ہے نا، 1000 نمازوں سے بہتر نماز اس کو مسجد نبوی میں حاصل ہوگی۔ یہ سارے کے سارے اسباب جو ہیں یہ مشروع ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، کہ آدمی مدینے کو سبب بنائے حصول برکت کا، اور یہ عقیدہ نہ رکھے کہ مدینہ خود بخود اس کو برکت پہنچا رہی ہے، بلکہ عقیدہ یہ رکھے کہ برکت دینے والا اللہ ہے اور اللہ نے مدینے کو یہ برکت کا سبب بنایا ہے نا، اللہ نے مدینے کو برکت کا سبب بنایا ہے۔ اچھا، اب یہیں پہ غور کیجئے، دیکھیے ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بھی آدمی، اللہ رب العالمین ہم سب کو کے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب کے مقدر میں مدینہ جانا اللہ رب العالمین لکھے کہ اگر کوئی آدمی مدینہ گیا اس نیت سے کہ وہاں تبرک اور برکت حاصل کرے گا، کوئی گیا مدینہ منورہ، ہے نا، اور مدینہ پہنچ کر کے مدینے کی مٹی اٹھا کر کے وہ اپنے چہرے کے اوپر مل رہا ہے یا اپنے جسم کے اوپر مل رہا ہے، یا مدینے کی مٹی اٹھا کر کے کھا رہا ہے برکت کے لیے، اور وہ یہ کہے گا، اب پوچھئے اس سے کہ کیا کر رہے ہو میاں، مدینے کی مٹی کھا رہے ہو، بالکل مدینہ بابرکت ہے، ہم برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں کی مٹی کھا رہے ہیں، کیا کہیے گا آپ اس کو کہ یہ تبرک ممنوع ہے یا مشروع ہے؟ ممنوع، کیوں ممنوع ہے۔ ثابت، کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہاں، مدینہ بابرکت ہے، اس میں ہم متفق ہیں، لیکن آپ کا جو یہ طریقہ ہے برکت حاصل کرنے کا کہ مٹی کو آپ کھا رہے ہیں یا مٹی کو اپنے بدن کے اوپر مل رہے ہیں، یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ وہاں کے مٹی سے، وہاں کے درخت سے، وہاں کے پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت حاصل نہیں کی ہے۔ سمجھ ماری بات؟ تو یہ لوگ جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں،
اور مدینہ منورہ سے پولیتھین میں بھر بھر کر کے مٹی لے کر کے آتے ہیں. کوئی بقی سے جا کر کے لاتا ہے مٹی، کوئی کہیں سے، کوئی لوگ کہتا ہے کہ یہ سلمان فارسی کا باغیچہ ہے، وہاں سے جا کر کے مٹی اٹھا کر کے لاتا ہے، کوئی مکے سے مٹی اٹھا کر کے لے کر کے آتا ہے، کوئی احد پہاڑی کی مٹی اٹھا کر لے کر آتا ہے. لوگ لے کے آتے ہیں نہیں لے کے آتے ہیں جی؟ جی شیخ لے کے آتے. جی وہ مٹی لے کر کے آنا، اس کا کیا یہ ہے، دیکھیے وہ مٹی لے کر آنا وہ اسی چیز میں داخل ہے، تبرک ممنوعہ میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برکت حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا. تب رہا کہ کوئی آدمی اگر آپ سے یہ سوال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنے انگلی کو تھوک سے بھگاتے تھے، یعنی انگلی میں تھوک لیتے تھے منہ سے اور مٹی میں لگاتے تھے، اس طرح مٹی میں لگاتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مٹی لے کر کے جسم کے اوپر لگاتے تھے، زخم میں لگاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ ربنا بتربتی ارضنا وریقتی بعدنا یشفی مریضنا باذن ربنا. دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے، ہماری زمین کی مٹی سے اور ہم میں سے بعض کے تھوک سے اللہ رب العالمین ہمارے مریض کو اپنے حکم سے شفا یابی دے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کرتے تھے؟ مدینے میں کرتے تھے. تو کوئی آدمی اگر اس حدیث سے دلیل پکڑے اور یہ کہے کہ مدینے کی مٹی اگر برکت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو کیا کہیے گا؟ ان کے لیے خاص تھا شیخ. اور کوئی جواب؟ انہوں نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور کوئی جواب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے وہ کام کیا تھا، تب وہ کہ اس پہ برکت آیا. تو ہم ایسے ہی لا لیں گے تو وہ معاملہ نہیں ہوگا نا. تو اللہ کا نام لے کے جو چیز میں ہوگا وہ برکت ہوگا، جو نبی کا طریقہ ہے، اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے دلیل ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم یہ کہیں گے، سیدھی سی بات ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس میں مدینے کی خصوصیت کہاں ہے؟ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم جمپورہ کی مٹی لے کر کے اگر کریں گے تو یہ برکت حاصل نہیں ہوگی؟ کہیں ہے حدیث میں؟ نہیں. تو یہ نہیں. علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوا کہ کسی کو اگر کٹ گیا ہے، کسی کو اگر زخم ہے تو یہ دعا پڑھے اور تھوک میں مٹی لے کر کے، زمین سے مٹی لے کر کے اس جگہ پہ لگا دے. تو اس میں تبرک کی بات کہاں سے آ گئی؟ بولیے بھائی، یہ تبرک کے اوپر دلالت کر رہی ہے یہ چیز؟ نہیں. چاہے وہ مدینہ کی مٹی ہو، چاہے وہ اڑیسہ کی مٹی ہو، یا بہار کی ہو، یا بنگال کی ہو، یا آندھرا کی مٹی ہو، کہیں کی بھی مٹی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہمارے اس مدینہ منورہ کی یہ مٹی میں یہ خاصیت ہے؟ نہیں ہے. علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کلونجی شفا ہے. تو کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ کی کلونجی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں آپ نے خاص کی ہیں، جیسے عجوا کھجور کے بارے میں کہا کہ عجوا کھجور اگر مدینہ منورہ کا ہو تو وہ اس سے پھر اس دن جو آدمی کھائے 7 عجوا کھجور، اس کو جادو اور زہر اس دن اثر نہیں کرے گا. لیکن مٹی کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے. تو یہ علاج ہے کہ آدمی اگر کہیں کٹ جائے، پھٹ جائے، تو وہ کیا کرے، تھوک اور مٹی ملا کر کے اگر اس جگہ کے اوپر لگا دیا جائے تو وہ چیز اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک ملہم کی طرح کام کرے گا، اور مرہم کی طرح اللہ تعالیٰ اس میں شفا یابی عطا کرے گا اس کو. ہے یا نہیں؟ جی یہ اس کا جواب ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. یہ عام طور پر یہ لوگ جو مدینہ کی مٹی چراتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو چور ہی کہا جائے گا، کیونکہ حکومت نے آرڈر نہیں دیا وہاں کی مٹی اٹھانے کے لیے. جا کر کے وہ مٹی اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں، چوری کر کے، چھپا کر کے. ایسا کرنے والے لوگ، ان کا پہلا اعتراض کا یہ جواب ہوا. اب دوسرا اعتراض دیکھیے، کوئی یہ کہے گا کہ حجر اسود مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ جی شیخ. جی. مبارک ہے.
خانہ کعبہ مبارک ہے یا نہیں ہے؟ جی جی شیخ، جی شیخ۔ بالکل ہے۔ اب اگر ہم میں کا کوئی آدمی، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ جائیں، کوئی گیا خانہ کعبہ ہم میں کا، اور جانے کے بعد حجر اسود کو اس نے بوسہ دیا، ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے سنت کے اوپر عمل کرنے کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، یہ سنت ہے، سنت کے اوپر عمل کرنے کی جو برکت ہوگی وہ برکت اس کو عطا کرے گا، دے گا یا نہیں دے گا؟ جی شیخ دے گا۔ جی اور دوسری جی برکت جی یہ حاصل ہوگی کہ آدمی کے گناہ معاف ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ معاف ہوں گے، اور تیسری چیز یہ برکت حاصل ہوگی حجر اسود کو بوسہ دینے سے کہ حجر اسود قیامت کے دن اس شخص کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے ہم کو بوسہ دیا تھا، ہے نا، تو یہ تبرک مشروع ہے، یہ تبرک کیا ہے؟ مشروع ہے۔ مشروع۔ تو گویا حجر اسود کو جا کر کے صرف بوسہ دیا جائے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن کوئی آدمی جائے اور کہے کہ حجر اسود بابرکت ہے، اور کسی کو کہیں پہ زخم ہوا ہے لے کر کے زخم کو حجر اسود پہ مل رہے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اب ہمارے طرح بہت سارے سر کا بال اڑ رہا ہے کسی کا، تو جا کر کے وہاں پہ اپنے ٹکلا رگڑ رہے ہیں تاکہ اس میں ہمارا بال نکل جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی جی؟ جی جی سر۔ ہاں، کوئی چہرہ مل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو کیا یہ مشروع تبرک کا مشروع طریقہ ہوا؟ نہیں۔ نہیں ہوا، بلکہ بسا اوقات آدمی کے جسم میں زخم ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اب 2 بجے 3 بجے رات سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی آدمی گیا اس طرح سے زخم اس پہ لگا دیا کہ اب دل نہ کیا وہاں تک جانے کا، ادھر سے واپس آ گیا۔ ہوا ہے یہ چیز، ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ، بوسہ دینے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو 2 محظور اس نے کیا، 2 حرام کام کیا۔ ایک کام تو یہ کیا کہ تبرک اس طریقے سے حاصل کرنا منع تھا، اس نے اس طریقے کے اوپر تبرک حاصل کیا، اور دوسرا یہ کیا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، لوگوں کو ایذا پہنچایا۔ آپ جا کے اس میں خون پیپ لگا دے رہے ہیں، تھوک اور کھکھارا لگا دے رہے ہیں، تاکہ دوسرا آدمی جا کر کے وہ کیسے اس کو بوسہ دے گا، یا اس کے قریب کیسے جائے گا دوسرا آدمی؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی، تو اس طرح کے تبرک کو تبرک ممنوع کہتے ہیں۔ اسی لیے جی اس سلسلے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت کلیئر کٹ کنسپٹ ہے، موقف ہے، کیا ہے دیکھیے۔ حضرت عمر گئے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، چومنے کے لیے، کہا واللہ، قسم اللہ کی، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ گفتگو غور سے سنیے حضرت عمر کی، واللہ انی اعلم انک حجر، قسم اللہ کی میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا، یقبلوکا، کہ وہ تمہیں بوسہ دے رہے ہیں، ما قبلتوکا، تو میں تم کو کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، دیکھا حضرت عمر کا قول، تم ایک پتھر ہو، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر تبرک مشروع اور تبرک ممنوع دونوں کو جمع کیا، کہا کہ اے حجر اسود کو چومنے والے لوگوں، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ یہ پتھر تم کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے یا کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، ہاں اس لیے چومو کہ تمہارے حبیب نے، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، نہ تو یہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی یہ فائدہ تم کو لا کر کے دے سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی آدمی حجر اسود ہو گیا یا رکن یمانی ہو گیا، رکن یمانی کہہ رہے ہیں، حتیم ہو گیا، وہاں جا کر کے نماز ادا کر رہا ہے، وہاں جا کر کے بیٹھے ہوا ہے اور برکت حاصل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے برکت حاصل کر رہے ہیں، خانہ کعبہ بابرکت ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہاں بابرکت ہے خانہ کعبہ،
لیکن تمہارا جو یہ طریقہ ہے برکت حاصل کرنے کا، یہ طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو آدمی کے لیے درست اور جائز اسی وقت ہوگا جب وہ اس طریقے کے اوپر برکت حاصل کرے جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے، کوئی بھی تبرک حاصل کرنے کا طریقہ جب اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، تقریباً 3 صفتیں ہیں، اگر یہ صفات پائے جائیں تبھی وہ تبرک مشروع ہوگا، یعنی مشروع طریقے سے اس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان تینوں صفات اس کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو اس سے تبرک حاصل کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ یہیں پر سبق روکتے ہیں، وقت ہو گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں، یا کل تو درس نہیں ہے، کل سنڈے ہے، ہم مصروف ہیں، انشاءاللہ منڈے یعنی پیر کے دن جب ہم لوگ دوبارہ آئیں گے تو یہیں سے پڑھیں گے کہ وہ 3 شروط یا 3 صفات کیا ہیں جس کے ذریعے سے کوئی بھی تبرک مشروع ہوتی ہے، کوئی بھی تبرک مشروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ